اور آج اسٹیٹس پہ اللہ کی توفیق سے اگرچہ کوئی براہ راست ہمارا ایسا تعلق نہیں تھا، مگر میں نے یہ جملہ کہیں سے اٹھا کر لگایا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شیخ محترم نے ذکر کیا ایک بہت بڑے قائد اور لیڈر کا جو گزشتہ دنوں ہم سے جدا ہو گئے، پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، جو کہ اللہ کے دین کے حافظ بھی تھے، قرآن مجید کے حافظ الحدیث بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور انتہائی مدبر، حاذق اور حذاق قسم کے سیاستدان بھی تھے۔ ہم سے جدا ہو گئے، یقیناً ہر شے فانی ہے، ہر شخص نے جانا ہے رہے نام اللہ کا، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، مگر ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا۔ در و دیوار گویا کہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آج اسٹیٹس پہ اللہ کی توفیق سے اگرچہ کوئی براہ راست ہمارا ایسا تعلق نہیں تھا، مگر میں نے یہ جملہ کہیں سے اٹھا کر لگایا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ صرف یہ نہیں کہ سیالکوٹ اور لاہور اور پنجاب کے علاقوں میں یہ ایک تشنگی سے محسوس ہو رہی ہے اور یتیمی محسوس ہو رہی ہے، بلکہ کراچی کی فضاؤں کے اندر بھی یہ یتیمی محسوس کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے محدث الاثر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ان کے جنازے میں پہنچے، محدث دماغ شیخ ارشاد الحق اصری صاحب حفظہ اللہ بوسہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور امام وقت حافظ مسعود عالم صاحب ان کا جنازہ پڑھا رہے، اور سینکڑوں نہیں بلا مبالغہ ہزاروں علماء اور دعات اور طلبہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم یہاں انتظامیہ کی طرف سے، مدیر الجامعہ کی طرف سے، جامعۃ الاحسان کے تمام اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے، شیخ محترم کے جو کہ مرکزی کے ایک رہنما بھی ہیں، ان کے توسط سے موجودہ امیر شیخ علی محمد ابو تراب صاحب حفظہ اللہ تعالی کی طرف یہ ایک تعزیتی پیغام روانہ کرتے ہیں حافظ عبد الکریم صاحب کی طرف کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو امیر محترم تھے، ہمارے بھی امیر محترم تھے، اور عرب و عجم کے گویا کے والد کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مصیبت کے، اس غم کے، اس لمحے پر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جماعت کے اندر جو خلل ہوا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے، بہترین بدل جماعت کو عطا فرمائے، اور یہ سلسلے اسی طرح منظم انداز سے چلتے رہیں۔ وہ صرف ایک جماعت کے نہیں بلکہ ملت سلفیہ کے امیر تھے، قائد تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور بعض جو باقی رہ گئے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح اسی نہج پہ پوری جماعت کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتحاد ملت، اتحاد امت کے بہت بڑے داعی تھے، اور انتہائی مہذب اور انتہائی صاف ستھری شخصیت کے مالک، اور آخری وقت تک اللہ کی توفیق سے مصلح سناتے رہے، 86 سال کی عمر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور پہلا شاید موقع ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی بیان دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علامہ اویس نورانی نے بیان دیا، مفتی کامران نے بیان دیا، اور نہ جانے کتنے لوگ کہ جو ان کی اس خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ان کی اس اتحاد ملت کے فلسفے کے حوالے سے بہت زیادہ دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، جماعت کو بہترین بدل عطا فرمائے، جماعت میں اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے حصے کا کام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم ہمارا پیغام انشاءاللہ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، والتوفیق بید اللہ تعالیٰ۔